آگے چل کے جو تہمات ہیں دور حاضر کی وہ بھی بہت سی ہیں، میں آپ کو کتنی گنواؤں جو میرے ذہن میں آئی ہیں سامنے ہیں، وہ بھی میں وہی بیان کر رہا ہوں، یہ تو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب کہنا کہ جی کچھ لوگ مختلف قسم کے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس رنگ کو برا سمجھتے، اور پھر پتھر جو ہوتا ہے کوئی نگینے وہ پہنتے ہیں نا نگ، ان کو بھی کہتے ہیں بھائی یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اور کہنا کہ بھائی یہ تیرے ستارے سے ملتا ہے، یہ میرے ستارے سے ملتا ہے، یہ اچھا ستارے کا، یہ برے ستاروں سے پھر وہ پتھر میں۔ اب میں اس کے پیچھے بھی آپ کو تصور بتاتا ہوں۔ میں نے تقریباً اسکول ایج میری ہوگی، اسکول میں پڑھتا ہوں گا، تب شوق پڑا دیکھ کے کہ نگ پہننے ہیں کافی۔ میں نے نا نیلم نگ تھا اور یاقوت تھا اور ایک عقیق تھا، عقیق میں نے پہنا تو مجھے نا زکام نزلہ تھا، وہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے بھی تھا لیکن اتنا زیادہ نہ تھا، لیکن جب میں نے وہ پہنا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی جو ستارے کے ساتھ میچ کرتا ہو نا نگ وہی پہننا چاہیے، نہیں تو پھر وہ بیماری آ جاتی ہے، مشکل پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی پہننا چاہیے۔ خیر میں نے عقیق پہن لیا، میرے اس بندے کے ذہن کے مطابق وہ میرے ستارے کے ساتھ میچ نہیں تھا کرتا، عقیق اس بندے کے نظریے، تب مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، اسکول ایج میں کون سی اتنی سمجھ ہوتی ہے، میں کہا ٹھیک ہے شاید یہ سچا ہو، تو میں نے پہن لیا، تو پھر طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، زکام لگنا، چھینکیں آنی، الرجی کا مسئلہ بن گیا۔ خیر جب میں نے اتار دینا تو ٹھیک ہو جانا، اتار دینا ٹھیک ہو جانا، ناگ کو پہن لینا، پھر طبیعت خراب، نیلم کو پہننا، نیلم ناگ، پھر وہ مسئلہ بن جانا، تو خیر میں نے پہننا ہی چھوڑ دیا، میں نے پہننا ہی چھوڑ دیا۔ اب آ کے میں نے سوچا اور تحقیق یہ نکالی کہ بھائی زکام تو اب بھی نہیں میرا ختم ہو رہا، الرجی تو اب بھی نہیں میری ختم ہو رہی، اور ناگ کا پہننا یا نہ پہننا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتا، دیکھیں نا، عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا زکام تو اب بھی نہیں میرا ختم ہو رہا، الرجی تو اب بھی ہے مجھے، تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ زندگی میں آپ کی قسمت میں ان پتھروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ستاروں کا۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آپ کا شعر ہے نا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، کہ جو خود فراقی افلاق میں ہے خوار و زبون، کہ وہ تو افلاق میں خود مارا پھر رہا ہے ستارہ، وہ میری زندگی کی کیا خبر دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس ستارے سے اس بندے کا نام رکھو، جو بچہ پیدا ہوا اس ستارے سے اس کا نام رکھو، اور پھر کچھ لوگ ستاروں کے اوپر شادیاں کرواتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مستری تھا، کنسٹرکٹر تھا، کنسٹرکشن ورکر تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی کچھ دن دے، ہمیں کام کروانا ہے تجھ سے۔ اس نے کہا کہ جی میں کسی کا کام پکڑا، ان کی شادی ہے قریب، تو میں کہا یار ایک دو دن کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پیر صاحب نے کہا ہے کہ اس طریق سے اگر آگے پیچھے شادی ہوئی ایک دو دن تو سمجھے مصیبتیں ہیں۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ دیکھیں نا کیسا تصور ہے۔ اب جب ہمارے مشائخ نے یہ تصور باندھ لیا تو پھر عامت الناس کا کیا حال ہے؟ ہمارا تو پھر کوئی حال نہیں نا، جب مشائخ نے یہ تصور باندھ لینا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ستاروں سے شادیاں ہو رہی ہیں، اور ستاروں سے شادیوں کے ذریعے تو وہ جو ہندو نہیں نکالتے وہ کیا کنڈلی، وہ کنڈلیاں نکلوانی ہم نے شروع کر دیکھیں نا، وہ برے صغیر میں رہتے ہوئے وہ تصور ابھی بھی ہم سے دور نہیں گئے، وہ جراثیم آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ دیکھیں نا کتنی بری بات ہے، ایک عام بندہ کو علم کے بغیر والا بندہ، بے علم بندہ، وہ ایسی بات کرے تو مان لے بندہ، اب ایک شیخ طریقت وہ بات کرے تو کتنی غیر مناسب بات ہے اور بری بات ہے نا، یہ مناسب نہیں ہو۔ دیکھو نا انہوں نے کہا جی ساڈے پیرا نے آکھیا ہے کہ اگر تاریخ ایک بھی اگے پیچھے ہوئی ایک دن بھی سمجھو شادی نہیں ہونی، مصیبتیں ہی اگے، پر مصیبت ان کی کوئی اپنے عمل کا نتیجہ ہوگی، وہ ستارے میں اور جو تاریخ بتائی ہے اس میں کیا، سب بری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں وہی انڈیا کے ڈراموں نے یہ حال بگاڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں اس بات کو اسے پسند کرتا ہوں نا، وہ میں بڑا اس بات میں اس کا فین ہوں کہ وہ اس بارے میں بڑا اچھا بندہ ہے کہ وہ اس نے اپنے کلچر کو بڑا فروغ دیا، ملک کے کلچر کو۔ اس نے کہا کہ ملک کے اپنے کلچر کو فروغ دیں آپ۔ اس نے کہا کہ جو آپ دوسرے کو کلچر کو دیکھتے ہیں، ویسٹرن ڈرامے دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کی دیکھتے ہیں،
آپ خود اپنے کلچر کو فروغ دیں، اپنے ملک کی موویز بنائیں، ڈرامے بنائیں اور اپنا کلچر لوگوں کے سامنے دکھائیں، کیونکہ دور حاضر میں، عصر حاضر میں اگر اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، تمدن اگر دوسروں کے سامنے آپ نے رکھنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے تو اس سے اور بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے سوائے میڈیا کے۔ میڈیا سب سے بیسٹ ذریعہ ہے، بیسٹ سورس ہے آپ کا کلچر لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کتابیں تو آج کوئی نہیں پڑھتا، اس دور میں میڈیا چل رہا ہے، تو اس میڈیا کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اپنا کلچر لوگوں کو دکھائیں۔ اس بات میں اسے پسند کرتا ہوں کہ وہ عمران خان یہ بات سچی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے میں دیکھتا ہوں کہ جتنی میری عمر میں جو آئے ہیں حکمران ہمارے، ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اردو زبان کو فروغ دو۔ وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں، یہ تصور آج بھی ہے ہمارے اندر، اور یہ تصور سمجھ لیں وہ کافرانہ تصور ہے اور دور جاہلیت کا تصور ہے۔ ہاں اس طرح ہی ہے، بڑے علماء بیان کرتے ہیں اس بات میں، اور یہ جھوٹی اور من گھڑت اور موضوع روایت ہے، کوئی اس کی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے متضاد سفر کے حق میں، اس کے اچھائی ہونے میں، اچھے ہونے میں دلیل جو بہت روایت ہے، وہ تمام کی تمام روایت میں نے جمع کر کے وہ بیان کرنی ہے۔ اور وہ جو روایت یہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ جو آقا نے سفر کے بارے میں برا کہا، بشارت دی، اس طرح وہ تو چند ایک ہے، لیکن سفر کے خیر ہونے پر آقا نے فرمایا اتنی متعدد روایت ہے، بہت روایت ہے سفر خیر ہونے کے بعد، اس مہینے میں کوئی برائی نہیں اترتی اس کے بارے میں۔ تو پھر یہ کافروں نے تصور باندھ لیا تھا کہ بھائی اس مہینے میں بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، اور آج بھی ممبروں پر بیٹھ کے لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اور امام اور خطبہ، خطیب حضرات بیان کرتے ہیں۔ ٹیلیسکوپ ہے نا کونا جو ایڈا خاص ٹیلیسکوپ بنا لیا نا جنہیں بلاواں ویکھتے ہیں، ٹیلیسکوپ ہوتا ہے نا جس کو سیاروں کو دیکھتے ہیں اور چاند وغیرہ، پتہ نہیں اعلیٰ درجے کو ٹیلیسکوپ ہونا پھر انہوں کو، جنہیں بلاواں انیاں کروڑ تعداد بنا لی نا بلاواں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان میں ایک توہم یہ بھی تھا دور جاہلیت میں کہ وہ چھینک جو آتی ہے نا ہم کو، اسے بدفالی قرار دیتے تھے کافر لوگ، چھینک کو کہتے تھے یہ بدفالی ہے، جس کو چھینک آئی یہ بدفال ہے، کوئی بدفالی ہونی ہے، کوئی ایسا عمل، ٹھیک ہے نا، یہ اچھا فعال نہیں ہے، اس سے کوئی برا عمل ہوگا۔ اور پھر الو کو ویرانی کی علامت تصور کرتے تھے، الو کو آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہاں جس جگہ ہو وہاں ویرانی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا کہتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا یہاں کتنے الو پھرتے ہیں، کتنے الو یہاں میں نے دیکھے ہیں، کوئی ہے ویرانی؟ آپ کے سامنے یہ جمعہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، عرس پاک محافل، سبھی لوگ آتے ہیں، تو ویرانی تو وہ ہوتی نا، اس کے اوپر کہانیاں بھی بنی ہیں نا الو کے اوپر کہ ایک جگہ میں الو تھا تو اس طرح وہاں ویرانی ہو گئی، وہ بولتا تھا۔ اب الو بیچارے کا کیا، جس کو دن میں نظر ہی نہیں آتا بیچارے کو، وہ دن کو اس کو نظر ہی نہیں آتا بیچارے کو، رات کو بیچارہ اپنا کو رزق تلاش کرتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لینا کہ بھائی یہ برا عمل ہے، اس کی وجہ سے ویرانی آتی ہے۔ وہ اللہ نے فرما دیا کہ کسی کا عمل تجھے فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ تیرا اپنا عمل ہی ہے۔ اور پھر کوے کو، وہ جاہلیت کے جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت کے، کوے کو موت کی علامت تصور کرتے تھے، کوے کی آواز کو کیا کہتے تھے کہ یہ موت کی علامت ہے، کہ یہ بولا ہے تو لگتا ہے کہ مرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر کسی کام کا ارادہ کر کے نا وہ پرندے کو اڑاتے تھے، یہ دور جاہلیت کی توہمات ہے، کسی کام کا ارادہ کر کے پرندے کو اڑانا، اگر پرندہ دائیں جانب گیا تو سمجھے اچھا فعال ہے، اچھا کام ہے، کر لینا چاہیے، اور جو ہے کہ اگر پرندہ بائیں جانب گیا تو سمجھا کہ یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عصر حاضر کی جو توہمات ہیں وہ بھی سن لیں، کہ
کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں شادی نہیں کرتے لوگ، ٹھیک ہے نا، اس میں شادی نہیں کرتے، اور پھر اس کی 13 تاریخ کو 13 تیزہ کہتے ہیں، یہ بھی ہے 13 تیزہ کہتے ہیں، اور تیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ایام جو ہے بڑی جلدی سے گزرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، ٹھیک ہے نا، وقت کا پتہ ہی نہیں۔ میں تو جب سے سفر مہینہ طلوع ہوا میں تو ربیع الاول کا انتظار کر پہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جلدی جلدی اس میں ایام گزرتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں گزر ہی نہیں رہا، پتہ نہیں اب کب ختم ہونا، تو ربیع الاول آئے مبارک عظمتوں و برکتوں والا، یہ مہینہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ محبت ہے نا کہ جس کو محبوب سے محبت ہو تو وہ انتظار کرتا ہے ان ایام کا، ٹھیک ہے نا، تو پھر آگے سن لیں، یہ جو اس کا آخری بدھ ہے نا اس کو پھر لوگ ختم دلاتے ہیں اور گھنگریاں بانٹتے ہیں، عموماً ایسے ہی ہے نا، دیہات ہمارے میں یہ ہوتا ہے گھنگریاں تقسیم کرتے ہیں، پھر چنے بھی تقسیم کرتے ہیں، تو گھنگریاں وہ گندم کی جو ابال کے نا، اور پھر چوری بھی تقسیم کرتے ہیں، یہ کس لیے؟ ہاں، اور پھر اس بدھ والے دن لوگ مزدور لوگ کئی چھٹی بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہے، بدھ والے دن سفر کا آخری بدھ چھٹی بھی کرتے ہیں بعض مزدور، اور پھر کئی فیملیز کئی خاندان باغ میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر یہ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ بھئی آقا علیہ السلام آخری بدھ کو صحت یاب ہو گئے اور پھر آپ نے چوری کھائی، اب جو بندہ بیماری سے اٹھا ہے وہ چوری سے کھلاتا ہے کوئی؟ اسے تو کہتے ہیں بھی اس کا معدہ نازک ہے کمزور ہے تو کوئی سے کو ہلکی غذا کھلاؤ، تو کوئی چوری کھلاتا کسی بیمار بندے کو؟ بھائی جی کہنا جی اب روایت من گھڑت بنا لی نا کہ بھئی آقا کو صحت یابی ہوئی تو چوری کھلائی گئی اور پھر آقا باغ میں گئے، یہ سب جھوٹی روایت ہے، من گھڑت اور موضوع جعلی جن کا ثبوت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر لوگ باغ میں جاتے ہیں، اور پھر یہ جو 13 کا تصور ہے نا اس مہینے کی 13 کو بہت زیادہ منحوس تصور، یہ عموماً کینیڈا میں بھی جو لوگ ہیں نا وہ غیر مسلم عیسائی جو ہیں وہ بھی 13 کے حرف کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان کی عموماً بلڈنگ میں جو بنی ہے نا ان میں وہ لفٹ جو ہے نا لفٹ اوپر لے جاتی ہے سواری، ان میں 13 کا ہندسہ نہیں ہے، 12 اور 14 فیٹ ہے، اس طرح وہ جو سم ٹائم آپ نے دیکھا ہو کینیڈین جو فلائٹ ہے نا ایئر لائن اس میں 13 کی سیٹ بھی نہیں ہوتی، 13 نمبر سیٹ، وہ لوگ بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ بندے ہیں، وہ عیسائی لوگ جو ہیں گورے ہم سے کئی زیادہ کتنے 500 سال آگے ہیں، ہم سے 500 سال آگے ہیں وہ، اور اپ گریڈ بندے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں یہ تہمات ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ سرچ کرتے ہیں اس بارے میں، وہ عقلی دلیل سے ثابت کرتے ہیں، ہمارے سامنے تو قرآن و حدیث ہے نا، لیکن وہ عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کو تو انہوں نے مانا نہیں، ان کہتے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، کیا عقل مانتی کہ بھائی بلی گزر گئی ہے اس سے کوئی اچھا عمل ہوگا یا برا؟ عقل نہیں مانتی، عقل مانتی ہے نہیں مانتی، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مہینہ برا ہے، یہ دن برا ہے، یہ بندہ برا ہے، نہیں، عقل نہیں، عقل کہتی دلیل لا پھر ثابت کریں، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعض لوگ جو جاہل اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی شادی کے وقت کسی کا وصال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے آنے سے یہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی اور یہ ہمارے اوپر ایک سانحہ آ گیا، اور پھر جو عورت بچے نہیں جنتی بعض عورت کو کہتے ہیں کہ شادی میں نہیں لے کے جانا، استغفر اللہ، دیکھیں نا کتنا برا تصور ہے، اسلام یہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر سفر میں لوگ شادی بھی نہیں کرتے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی ہو جائے تو کامیاب نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، دیکھیں نا کیسی کامیاب شادی اور پھر کیسی اولاد، ٹھیک ہے نا، اس مہینے میں آپ کی شادی، ٹھیک ہے نا، تو ہے کوئی منحوس خیال کرے اسے، یہ جاہلیت کی باتیں سب، اور پھر کچھ لوگ منگل کے دن کو بھی سفر نہیں کرتے، منگل کے دن سفر نہیں کرتے، تو وہ کیوں نہیں سفر کرتے کہ بھائی اس دن سفر کریں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہے، تو اپنا برا، تو لہٰذا اسے کہا جاتا ہے شرک اصغر،
کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اصغر کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو منحوس سمجھنا، ٹھیک ہے نا، کسی سے بدشگونی لینا، ٹھیک ہے نا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسی باتیں جو ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے شرک اصغر۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی بیماری سے وہ بیماری لگتی ہے، کہ بندہ کوئی بیمار ہو تو جیسے یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے، ہم کسی بندے کے پاس جاتے ہیں جب وہ کہ بیمار ہو تیمارداری کے لیے، وہ تو سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سمجھ کر جاتے ہیں، لیکن اس کی بیماری سے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ اصل میں کچھ بندے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس بندے سے پرہیز کر رہے ہیں، بات سمجھ آئی؟ اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو، جیسے کہ کرونا وائرس کا مریض ہے، اسے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اگلا بندہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، عموماً جو اپنا نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں نا، اپنا تنگ نظری جو بندے ہیں نا، وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لا علمی کی باتیں جو رکھتے ہیں، وہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اس پروسیجر سارے پروسیس کا اور اس کنسیپٹ کا۔ تو اصل میں بات یہ ہے اس کے پیچھے کہ جس بندے کو بیماری لگی ہے اس بندے سے پرہیز نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کی بیماری سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اس کی بیماری سے۔ کس سے؟ بیماری سے اصل میں پرہیز کرنا ہوتا ہے، ہم کسی بندے سے پرہیز نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی آگے میں جا کے وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اگلی ایک بات جو تھی، بری رسم جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور توہم جو ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب اخبار پڑھتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ عموماً اخبار میں سب سے پہلا وہ صفحہ پڑھتے ہیں جس میں ہفتے کا حال بتایا جاتا ہے، یا سنڈے میگزین وغیرہ وہ چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اب بھی چلتے ہیں، پہلے چلتے ہوتے تھے، آتے تھے، اب بھی آتے ہیں مجھے لگتا ہے سنڈے میگزین جو ہوتے ہیں نا، ہاں، تو میں نے تو کافی عرصے پہلے دیکھے تھا، تو دیکھے نہیں، تو ان میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ستاروں کا حال بتایا جاتا ہے، اور وہ ایک گیم سی بھی اوپر بنی ہوتی ہے، وہ جس سے پزل سی گیم سی ہوتی ہے کوئی اس طرح کی، وہ بھی قسمت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے کوئی اس طرح کے، وہ حروف بھی بنے ہوتے ہیں قسمت کا اس طرح کا۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا، ستاروں سے حال معلوم کرنا کہ ہفتے کا حال کیسا رہے گا، مہینے کا حال کیسا رہے گا، یہ شرک ہے۔ وہ جو پہلی بات ہے کسی کو منحوس سمجھنا اور کسی سے اپنا اس نظریے سے نفرت کرنا کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی آفت آئے گی، وہ شرک اصغر ہے۔ لیکن ستاروں کے ساتھ اپنی زندگی کا حال معلوم کرنا، ہفتے کا حال معلوم کرنا، وہ ہے شرک اکبر، وہ بڑا شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے احادیث سے کہ جو ستاروں سے حال معلوم کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو لہٰذا اس بات سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے چلتے ہوئے اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ علم جو فلکیات ہے نا، ایسٹرولوجی، پہلے سائنسدان اسے درست سمجھتے تھے، علم فلکیات کو، ستاروں سے حال معلوم کرنا، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، ماڈرن دور آیا، جدید دور آیا، تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ بھئی ستارے جو ہیں وہ کس طرح زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ستارے کس طرح سے زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی تھا نا علامہ اقبال کا کہ ستارے میری زندگی کا حال کیا بتائیں گے جو خود ہیں افلاک میں خوار و زبوں، ٹھیک ہے نا، فراقی افلاک میں خوار و زبوں، ٹھیک ہے نا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستارے تو حال بتا ہی نہیں سکتے، وہ تو خود مارے مارے پھر رہے ہیں افلاک میں، وہ آپ کی زندگی کا حال نہیں بتا سکتے۔ تو اس بارے کے اوپر اس تحقیق ہوئی، اس بات کے اوپر، یہ جو ایسٹرولوجی کا علم جو تھا نا، اس کے اوپر تحقیق ہوئی لندن میں۔ کہاں؟ لندن میں تحقیق ہوئی۔ تو اس تحقیق کے جو سربراہ تھے اور ماہر تھے جنہیں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، ان میں سے ایک سائنسدان تھا اور جو ماہر فلکیات بھی تھا، اس کا نام تھا جیفری ڈین۔ کیا نام تھا؟ جیفری ڈین۔ کیا؟ جیفری ڈین۔ ایک یہ تھا، اور ایک کینیڈا کی یونیورسٹی کی ایک ماہر فلکیات تھی، اس کا نام تھا لڑکی کا ایرن کیلی۔ کیا نام تھا؟
ایرن کیلی، یہ دو جو شخصیات تھیں نا یہ اس کام کے لیے منتخب کی گئی کہ آیا کہ یہ ایسٹرولوجی کا جو علم ہے، علم فلکیات، جو ہم کہتے ہیں کہ ستاروں سے بندے کی زندگی کے اوپر اثر اندازی ہوتی ہے، تو یہ آیا کہ درست ہے یا نادرست یا غلط ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 1000 نوزائیدہ بچے لیے۔ کتنے؟ 1000 نوزائیدہ بچے لیے اور ان کی پرورش کرنی شروع کی۔ چھوٹے بچے جو پیدا ہوئے تھے، جن کی پیدائش میں کم و بیش 2 یا 3 منٹ کا یا چند لمحات کا فرق تھا آگے پیچھے کا، ٹھیک ہے نا، کوئی 3 منٹ پہلے پیدا ہوا، کوئی بعد میں، کوئی چند لمحات پہلے، کوئی بعد میں، لیکن اس سے 2 یا 3 گھنٹوں کے اندر اندر جو تھا نا یہ پروسیجر تھا، پروسیس سارا ہوا کہ یعنی وہ ان 3 گھنٹوں کے اندر جو بچے پیدا ہوئے، 1000 کے قریب جو تھے، 1000 جو تھے تعداد تھی ان کی، وہ انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھے رکھے اور پھر ان کی پرورش کرنی شروع کی۔ اور جب پرورش کرنی شروع کی تو جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جو بچہ تھا وہ جوان ہوا کہ ہر بندے کی جو صلاحیت ہے، اس کی عادت ہے، اس کا طور، اس کا طریقہ اور جنسی صلاحیت وہ ہر ایک سے مختلف ہے۔ ہر ایک سے کیا ہے؟ مختلف، یعنی ایک کی دوسرے سے مختلف ہے۔ جنسی صلاحیت ہو گئی، عادت ہوگی، اس کا طور طریقہ ہو گیا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، مسکرانے کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے کردار کا۔ تو وہ جو ایک ہی لمحے کے اندر وہ جو بچے پیدا ہوئے تھے، تھوڑا بہت فرق تھا، تو سائنس نے یہ تحقیق کی کہ اپنا جو پیدا تو یہ تقریباً چند منٹ یا چند لمحات کے فاصلے سے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی ستارہ بندہ کہے تو یہ تو ایک ہی ستارے میں آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی ستارے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی پر یہ سب، تو لہٰذا یہ بچے تو چند لمحات کے وقفے سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایک ہی ستارے کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی صلاحیت جو ہے، اس کی عادت جو ہے دوسرے ستارے سے ملتی ہے۔ یعنی اس کا کردار، اس کی ذہنیت، اس کی جنسی صلاحیت، اس کی طاقت، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا مزاج وہ دوسرے ستارے سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ تحقیق کی کہ ستاروں کا زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ تمام کی عادت ایک ہوتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر ستارے ایک کے اندر، وہ ایک ستارے کے لمحے کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام کی عادات ایک ہوتی، ان کا طور اور طریقہ ایک ہوتا، لیکن وہ ثابت سامنے یہ آئی بات کہ وہ مختلف باتیں تھیں، ان میں عادتیں مختلف تھیں، طریقے مختلف تھے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ بات آج جان لی کہ ستارے کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی انگوٹھیاں لیں، یہ پہنیں، وہ پہنیں، اور یہ ستارے کے مطابق پہنیں، تو یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ میں نے پچھلی محفل پہ بھی یہ بات بیان کی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اپنا یہ انگوٹھی اس کے ستارے سے ملتی ہے، یہ پہننی چاہیے، نہیں تو تکلیف ہوگی، اسے پریشانی ہوگی۔ میں آپ کو بات بتائی تھی پچھلے محفل پر، اور ابھی میں تھوڑی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا انگوٹھی پہنی تھی، نیلم تھا میرے پاس، ایک نیلم تھا، تو میں نے وہ پہنا، تو کسی نے مجھے کہا کہ ستارے سے دیکھ کے پہنے تو وہ زیادہ درست ہوگا آپ کی طبیعت کے مطابق۔ کافی عرصے کی بات، تقریباً آج سے کچھ 15 سال پہلے کی بات ہو سکتی، 15 سال پہلے کی، یعنی کہ میں تقریباً میٹرک نہیں تھا کیا تھا، میٹرک نہیں تھا ہوا میرا، بلکہ میں 6 یا 7ویں کلاس میں تھا۔ تو وہ پھر میں نے ستارے سے دیکھا، کسی نے مجھے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ پخراج جو ہے نا، پخراج وہ آپ جو پتھر ہے نا پہنے، وہ آپ کے ستارے سے ملتا ہے۔ خیر وہ بھی مل گیا، تو وہ نیلم جب میں نے پہنا تھا نا، تو الرجی کا مجھے مسئلہ تھا، زکام، نزلے زکام کا، تو میں نے کہا کہ شاید اس کی وجہ سے ہوا، وہ بات ذہن میں آ گئی۔ وہ جب میں نے اتارا تو نزلہ زکام تو اب بھی نہیں میرا ختم ہوا، تب سے لے کر اب بھی نہیں ختم ہوا، نیلم تو میں نے کب کا اتار دیا۔ تو پخراج بھی تھا میرے پاس آیا، لیکن اس سے بھی کوئی نہ فرق پڑا، وہ عقیق بھی تھا، وہ بھی کوئی، اس سے بھی نہ فرق۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک وہ نزلے زکام کا مسئلہ مجھے ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سامنے ہے کہ ستارے، وہ پتھر، چیزیں وغیرہ، ایک میں نے بات پڑھی تھی کہ
اس نے کسی بندے نے بڑی اچھی بات لی، اس نے کہا کہ اپنا اگر انگوٹھیوں کا اثر قسمت پہ ہوتا نا تو آقا علیہ السلام حجر اسود کا پتھر اپنی انگوٹھی میں جڑواتے، لیکن ایک انگوٹھی پہنا یہ سنت نبوی ہے، لیکن آقا نے ستارے کے مطابق نہیں پہنی، ٹھیک ہے نا، اپنی پسند کے اوپر اور اپنی شخصیت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، آپ نے ستارے کو نہیں دیکھتے ہوئے پہنی، یہ خیال مد نظر رکھیں۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ جو سفر المظفر کی، کہ اس مہینے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھو، لیکن میں نے تو یہ ساری بات سرچ کی تو کچھ لوگ مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں کہ جی اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور